چلو آج کی ویڈیو کا آغاز ایک ایسے پیغام سے کرتے ہیں جو تمہارے دلوں کو چھو جائے گا۔ تو سنو، اللہ کہتا ہے کہ میرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ اس وقت پیٹھ پھیر لیتے ہیں جب تو گر جاتا ہے، تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر میں وہ رب ہوں جو ٹوٹے دلوں کے اور قریب آ جاتا ہوں۔ بس ایک بار میری طرف پلٹ، میں تجھے تھام لوں گا۔ لوگ کہیں گے سب ختم ہو گیا، مگر یاد رکھ جہاں تو آج گرا ہے نا، وہی سے اٹھاؤں گا۔ جس راہ پر آج اندھیرا ہے، کل وہی راستہ روشن کر دوں گا۔ بس یقین رکھ کہ میں تیرا رب ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں کوئی تکلیف دے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ غور سے سنو، کہ آپ نے کبھی سجدے میں گڑ گڑا کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ رب کو پکارا؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا کسی کے ظلم، کسی کی زیادتی نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا اور آپ نے صرف اتنا ہی کہا، یا اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب دیکھ رہا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے، جب بندہ بے زبان ہو جاتا ہے تو کیا اللہ اس کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے؟ جب کوئی شخص مظلوم ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو کیا آسمان پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ فوراً انصاف کرتا ہے یا کسی خاص وقت کا انتظار کرتا ہے؟ اگر کوئی ظالم بار بار بچ نکلتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ خاموش ہے یا پھر اس کی پکڑ بہت شدید ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سچی داستان سنائیں گے جو ہر اس دل کے لیے جو رکا ہے، جو دل چکا ہے، جو دل ٹوٹ چکا ہے لیکن رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کبھی تنہائی میں اللہ کو پکارا ہو تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھوئے گی۔ ایک ایسی بات جو شاید آپ نے کبھی زندگی میں نہ سنی ہو۔ محترم ناظرین، زندگی کا یہ دستور ہے کہ جب ہم کسی سے مان رکھتے ہیں، امید باندھتے ہیں، اور وہی شخص جب ہمیں تکلیف دے تو دل اندر سے چور ہو جاتا ہے۔ الفاظ سنائی نہیں دیتے، صرف چبھتے ہیں۔ رویے نظر نہیں آتے، صرف زخم چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ زخم خاموش ہوتے ہیں مگر اندر ہی اندر چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ ایسی گھڑی میں انسان بس ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ لیکن اے نادان دل، ذرا تھم جا، اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر اور غور سے سن، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ وہ تجھ سے خفا نہیں، وہ تو بس چاہتا ہے کہ تو اب انسانوں کے در سے نکل کر صرف اس کے در پر آ جائے۔ یہ جو تیرے دل کو چیرتی چاپ لگی ہے، یہی تو وہ لمحہ ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، یقیناً میرا رب دعا سننے والا ہے۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں، یہ ایک وعدہ ہے۔ اگر تیری زبان بند ہو گئی ہو لیکن تیری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو یقین کر وہ بھی عرش تک جا پہنچے ہیں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم تنہا ہو، نہیں، تمہاری ہر آہ، ہر سسکی، ہر دل کی دھڑکن تمہارا رب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے تمہیں توڑا، کب تمہاری امید بکھری، کب تم سجدے میں روئے، کب تم نے صرف یا اللہ کہا اور باقی سب رب پر چھوڑ دیا۔ یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ چپ، یہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں بنانے کے لیے ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ تو اگر تم آزمائش میں ہو تو مبارک ہو، رب کو تم سے سچی محبت ہے۔ وہ تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے چند آنسو دے دیتا ہے، اور اگر ہم صبر کر لیں، زبان کو شکوے سے روکیں گے تو وہی آنسو قیامت کے دن تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ یاد رکھو، تم جس حال میں ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ وہ نہ صرف سن رہا ہے بلکہ تمہیں بلند مقام پہنچانے کی تیاری کر رہا ہے۔ صرف اس بھروسے پر رہو، کیونکہ وہی ہے جو کسی کے بغیر بھی تمہیں مکمل کر سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ ہمیں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن سے ہم امید رکھتے ہیں، جو ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، وہی لوگ اکثر دل توڑ دیتے ہیں۔ یہ دکھ بے حد گہرا ہوتا ہے، لیکن یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کو ان لوگوں سے ہٹا کر بہتر رشتوں میں
بہتر حالات اور بہتر لوگوں کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی وابستگی سے آزاد کر کے اپنے در پر لا رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں تسلی دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ جو تمہیں اکیلا کر دیا گیا ہے، یہ جو سب رشتے کمزور پڑ گئے ہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تمہیں پکار رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم سجدے میں گر کر پکارو، یا اللہ مجھے صبر دے، ہدایت دے، معاف کر اور اپنے قریب لے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ دنیا کی تکلیفوں سے بے حد نیاز اور دل کا سکون صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں۔ جیسے دعا ہے، میں اللہ کو رب، سلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں۔ کہو اللہ اکبر جل شانہ، کہو حسبی اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اگر تمہیں کسی نے توڑ دیا تو یاد رکھو اللہ تمہیں سنوار سکتا ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ وقت کی ٹھوکر ہے لیکن رب کا رحم تمہارے ساتھ ہے۔ صبر کرو، رضا کے ساتھ وہ تمہارا دل جوڑے گا اس سے بہتر اندازے میں جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اے میرے رب، میں یقین رکھنے والا دل، اگر آج تمہیں رونا آ رہا ہے، اگر تمہاری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اگر تمہاری راتیں بے سکونی سے بھر گئی ہیں تو رک جا، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کر، کیا یہ غم ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا یہ آنسو کبھی نہ تھمیں گے؟ اور پھر خود ہی جواب دے، نہیں، کیونکہ میرا رب، میرا اللہ وہ غم کو دائمی نہیں بناتا۔ آج کا یہ دکھ کل کی یہ ایک ایسی خوشی میں بدلے گا جس کو تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ صبر کا یہی تو کمال ہے، خود قرآن کی گواہی دیتا ہے۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ اگر تم نے برداشت کر لیا، اگر تم نے دل پر بوجھ رکھا لیکن زبان پر شکوہ نہیں لائے تو تمہارے لیے آسانی آ رہی ہے، قریب ہے، بہت قریب، بس زبان پہ رکھ، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کبھی کسی کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ تمہارے خلوص کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہارے تنہائی میں بہے آنسوؤں کو جانتا ہے۔ جس رب کو تم نے سجدے میں پکارا وہ اب تمہارے لیے وہ سب کچھ لکھنے جا رہا ہے جس کا تم نے صرف جواب دیا تھا۔ لیکن شرط یہ ہے، نیت پاک رکھو، کسی کے لیے برا مت سوچو اور اپنا دل مکمل اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ آزمائش، یہ غم، یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اللہ کی خاص مخلوق کے لیے ایک نئی شداوت ہے۔ محترم ناظرین، جب تمہیں لگے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، جب دل کہے کہ مزید نہیں سہ سکتے، تو بس آنکھیں بند کر کے دل سے پکارو، یا اللہ میرا ہاتھ تھام لے، اور وہ تھام لے گا، تمہیں سہارا دے گا، تمہارے دل میں سکون ڈالے گا۔ تم صبح اٹھو گے اور محسوس کرو گے، تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تم صبح اٹھو گے اور محسوس کرو گے کہ کچھ بدل گیا ہے۔ ہاں، وہ اللہ کی مدافعت ہوتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ اب وقت ہے کہ تم اپنے اندر کو اس انسان سے ملو جو ہمیشہ اللہ سے جڑا رہا۔ اب تمہاری پہچان رب سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دوبارہ وعدے توڑ دے تو بس اتنا کہنا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اب تم نے صبر سیکھ لیا ہے اور صبر کرنے والوں کی راہوں میں اللہ خود روشنی کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی رات کی گہرائی خاموشی میں آسمان کی طرف دیکھا، بس ایک سوال کیا ہو، اے اللہ تو کہاں ہے؟ کیا تم نے کبھی تنہائی میں روتے روتے دل سے پکارا ہو، کیا میری دعائیں کہیں کھو گئی ہیں؟ کیا تم نے سالوں تک صبر کیا، سجدے کیے، آنسو بہائے، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ آیا؟ بھی ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ کیا تمہارے خواب ٹوٹتے گئے اور تم بس نظارہ دیکھتے رہے؟ تو سن لو، یہ سب بے معنی نہیں تھا۔ اللہ خاموش ہوتا ہے، بے خبر نہیں، وہ ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو گنتا ہے، ہر دعا محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی انسان زندگی میں اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں پیچھے لوٹنے کا حوصلہ نہیں رہتا اور آگے کا راستہ نظر نہیں آتا،
دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، امیدیں ماضی کا قصہ بن چکی ہوتی ہیں، ایسے وقت صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا در۔ جب انسان سجدے میں گڑ گڑا کر روتا ہے تو رب کو اس کی آواز کی نہیں، اس کے دل کی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو ٹوٹا ہو، زخمی ہو، مگر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور وہی لمحہ صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ صبر صرف خاموشی برداشت کا نام نہیں، بلکہ وہ مضبوط یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا۔ صبر اور ہمت ہے جو رات کے اندھیروں میں تمہیں گرا نہیں دیتی۔ صبر وہ ایمان ہے جو کہتا ہے یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں صبر صرف برداشت کا نام ہے، لیکن صبر در حقیقت مکمل یقین ہے۔ رب کی دعاؤں پر رب کے وقت پر دعا الفاظ نہیں، دل کی چیخ ہوتی ہے۔ دعا ہاتھوں کا اٹھانا نہیں، روح کی فریاد ہوتی ہے۔ اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار عرش تک جاتی ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں نام بدلیں گے تو یاد رکھو دعا تمہارا دل ضرور بدل دیتی ہے، اور کبھی دل کا بدلنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ چراغ ہے جو سب اندھیروں میں بھی جلتا ہے۔ اگر سب در بند ہو جائیں، لوگ چھوڑ جائیں، دنیا دھوکہ دے، تو یہ کہنا کہ میرا رب کافی ہے، یہی تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو نہیں آئیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر آنسو کے بعد تم یہ کہو کہ میرا رب مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جس کے پاس اللہ ہوتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور میں دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اے دل کے بکھرے ہوئے مسافر، بس سجدے میں گر جا، آنکھیں بند کر دل کھول دے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ کبھی ہارا نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، جب انسان بکھرتا ہے تو اس کا غرور، اس کی انا اور دنیاوی بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے نئی روحانی زندگی جنم لیتی ہے۔ اللہ کو ایک ایسا دل پسند ہے جو عاجزی ہو، جو روتا ہو، جو ٹوٹا ہوا ہو، مگر بس یا اللہ پکار رہا ہو۔ رب ایسے دل کو کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے تو بھی تمہارے پاس 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، دعا، صبر اور یقین۔ یہی وہ 3 دروازے ہیں جو تمہیں براہ راست اللہ تک لے جاتے ہیں، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے، چاہے تم گناہوں میں ڈوبے ہو یا کمزوریوں میں الجھے ہو۔ وہ تم سے کہتا ہے، اے میرے بندے جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں، رحمان ہوں۔ یہ پیغام ان کے لیے ہے جو تنہا ہیں، جو روتے ہیں مگر اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ تم عظیم ہو کیونکہ تم نے دنیا کی تاریکی میں بھی رب کی روشنی کو محسوس کیا۔ تم عظیم ہو کیونکہ تمہارا ایمان باقی ہے۔ تم نے جو سجدے میں کہا ہے، یا رب اب تو ہی ہے، ہر آنسو شمار کر رہا ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے جب تمہاری دعائیں بارش بن کر برسیں گی۔ تمہارا صبر، تمہارے یقین، تمہاری راتیں، سب کی جزا اللہ اپنے وقت پر اپنے رضا کے ساتھ دے گا۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ انسان سجدے میں گر کر صرف کہتا ہے، یا رب تو نے بہت دے دیا۔ محترم ناظرین، جب تم خاموشی سے کہہ دیتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن عرش پر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے، میرے بندے نے شکر ادا کیا، اب میں اسے اور زیادہ عطا کروں گا۔ تمہیں جو کچھ ملا ہو وہ سب مانگنے سے پہلے ملا ہے، کیونکہ رب کی عطا مانگنے پر موقف نہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، خاموش ہستیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اور جب تم دل تھام کر سوال کرتے ہو، یا اللہ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو رب تمہیں جواب دیتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کی باتوں پر نہیں، میرے بھروسے پر چلے۔ جب تم کہتے ہو میں اتنا کچھ کرتا ہوں پھر بھی ہار جاتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو سیکھے کہ ہار کے بعد بھی اٹھنے کا ہنر کیا ہوتا ہے۔ یہی رب کا طریقہ ہے، وہ تمہیں روکتا نہیں بلکہ کہتا ہے، بس چلتا رہ، میں تیرے لیے خود راستے بناتا جاؤں گا۔ لیکن اب وقت ہے کہ تو اپنے آپ پر بھی تھوڑا رحم کرنا سیکھے۔ تم اپنے ساتھ بہت سخت ہو، خود سے ناراض، خود سے خفا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رب کی رحمت تجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، ہر روز تمہیں نیا موقع دیتی ہے، نئی روشنی، نئی شروعات، نئی امید۔ تم کہو گے لوگ بدل گئے ہیں، تو رب کہتا ہے، نہیں بدلنے
انہیں بدلنے دے، تو بس مجھ سے جڑا رہ۔ تم کہتے ہو میرے ساتھ دھوکا ہوا، تو رب کہتا ہے اب میں تجھے ایسی وفا دوں گا جو صرف میرے در سے ہی ملے گی۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا خود کو بھی یاد کرو۔ تم دوسروں کے لیے جیتے ہو، ان کی خوشیوں کے لیے خود کو نظر انداز کرتے ہو، اپنی نیند، اپنے احساس، اپنے خواب قربان کرتے ہو، لیکن اب اللہ تم سے کہتا ہے تھوڑا سا اپنے دل کی بھی سن لو۔ صبح کی روشنی میں میرا ذکر کر اور سکون کو محسوس کر۔ آخری لمحے میں بس ایک دعا تمہارے لیے کرتا ہوں، اے میرے رب، جو بھی یہ الفاظ سن رہا ہے اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، اس کے اندر کے زخموں کو شفا دے دے، اس کی چھپی دعاؤں کو قبول فرما، اس کی زندگی کی آزمائشیں آسان فرما دے، اسے وہ سکون عطا فرما جو کسی انسان، کسی دنیاوی چیز سے نہ مل سکتا ہو۔ اے اللہ، اسے اپنی رضا نصیب فرما، اپنا قرب عطا کر اور اپنی بے پناہ محبت میں ڈانب لے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔